السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کچھ دن پہلے وزیر اعظم عمران خان نے فنڈ کے حوالے سے دنیا سے جو بیرون دنیا میں یا پاکستان میں لوگ خوشحال ہیں یا مالدار ہیں ان سے اپیل کی تھی کرونا وائرس کے حوالے سے جو موجودہ ملکی صورتحال جا رہی ہے معاشی طور پہ، تو اس حوالے سے انہوں نے مدد کی اپیل کی۔ تو اس اپیل میں مولانا طارق جمیل جو تبلیغی جماعت کے روح رواں اور ایک بہت بڑے وائز ہیں، کافی دنیا ان کی تقریر سے، گفتگو سے، ان کے گفتار سے متاثر ہے، تو انہیں دعا کے لیے اور کچھ وعظ کے لیے بلایا گیا۔ تقریر کے شروع کے جو نکات اچھے تھے، میڈیا سے وہ ہضم نہیں ہوئے، تو باتیں تو ٹھیک تھیں کہ ہمارے ہاں میڈیا ایک بہت بڑا مافیا ہے، اس کے ساتھ صرف میڈیا ہی نہیں، عام ملکہ باسی بھی اس کی کوشش ہی ہوتی ہے کہ کامیابی کے لیے دھوکہ، جھوٹ، فراڈ، جو جتنا کر لے گا وہ اتنا ہی کامیاب ہے۔ تو ہر بندہ اسی ڈگر پہ چلا ہوا ہے، جھوٹ بولنا ہر ایک کی سرشت میں شامل ہو چکا ہے، دھوکہ، فراڈ، حتیٰ کہ عام سبزی والا اس کی بھی یہی کوشش ہوتی ہے کہ وہ گندمال لوگوں کو دے لے اور ریٹ اچھے پیسے لے لے۔ تو یہ ساری چیزیں ہی ہلاکت خیز ہیں۔ پھر اس سے آگے بے حیائی، فحاشی اور ریانی، یہ تو معاشروں کے لیے زہر قاتل ہوتے ہیں۔ لیکن ہمارا نقطہ اعتراض یہ ہے کہ صاحب نے تقریر اچھی کی، سمجھیں کہ میلہ لوٹ لیا، لیکن خود جو اپنی تقریر میں احادیث پیش کی وہ بھی جھوٹ کا پلندہ تھا۔ کوئی ایک حدیث بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح پیش نہیں کی، جس کی تفصیل ہم آئندہ بیان کریں گے۔ سب سے پہلے جھوٹ کی سنگینی، عام انسان کے لیے جھوٹ بولنا بہت بڑا جرم ہے، جھوٹی گواہی بہت بڑا جرم ہے، لیکن اس جھوٹ سے سب سے خطرناک کبھی اور بڑا جھوٹ ہے کوئی بات اللہ کی طرف یا رسول کی طرف منسوب کرنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی کتاب مقدس میں کئی جگہ پر یہ ارشاد فرمایا کہ سب سے بڑے ظالم وہ لوگ ہیں جو اللہ پر افطرا، جھوٹ گڑھتے ہیں۔ سورہ انعام کی آیت نمبر 21 ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ۔ اس شخص سے بڑا ظالم کون ہے جو اللہ پر جھوٹ گڑھتا ہے یا اس کی آیات کو ہی جھٹلا دیتا ہے؟ بے شک ظالم لوگ کامیاب نہیں ہوں گے۔ تو اس مفہوم کی قرآن حکیم میں کئی آیات ہیں جو اس جھوٹ کی سنگینی کو، کہ اللہ کی طرف کوئی جھوٹ منسوب کرنا، کوئی جھوٹی بات کہہ دینا، کوئی جھوٹا دعویٰ کرنا، یہ بہت بڑا جرم ہے۔ اس سے لوگ گمراہی کے راستے پر چل جاتے ہیں، اور یہ بندہ ایک تو بہت بڑا گمراہ ہے، دوسرا گمراہی کا ذریعہ اور سبب بن جاتا ہے۔ اس لیے انسان کو کسی مسئلے میں بھی اللہ تعالیٰ کی طرف جھوٹ نہیں بولنا چاہیے۔ اس کے بعد دوسرا بڑا جھوٹ وہ ہے کوئی ایسی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر دینا جو اللہ کے رسول نے کہی نہ ہو، یہ بہت بڑا جھوٹ ہے، اور اس کو بہت خطرناک طریقہ یا عمل قرار دیا ہے۔ اس بارے میں کئی روایات ہیں۔ پہلی روایت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صحیح بخاری میں 106، صحیح مسلم کے مقدمہ میں یہ روایت موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تکذبوا علی فإنہ من یکذب علی یلج النار۔ مجھ پر جھوٹ نہ باندھو، کیونکہ جس نے مجھ پر جھوٹ باندھا وہ آگ میں داخل ہوگا۔ اسی طرح دوسری روایت ہے صحیح بخاری میں 107 نمبر روایت، سیدنا عبداللہ بن زبیر بیان کرتے ہیں کہ میں نے اپنے والد زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ جس طرح فلاں صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے احادیث بیان کرتے آپ ایسا نہیں کرتے۔ انہوں نے کہا میں آپ سے الگ تو نہیں ہوا، لیکن میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا من کذب علی فلیتبوأ مقعدہ من النار، جو مجھ پر جھوٹ باندھے گا اس کا ٹھکانہ، وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔
یہاں بھی انہوں نے احتیاط اس لیے کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ کہیں غلطی سے جھوٹ ہی نہ بولا جائے یا غلط بات ہی نہ منسوب ہو جائے، تو بجائے اس کے ثواب کے انسان جو ہے وہ گناہ میں چلا جائے۔ تیسری روایت صحیح بخاری میں 108 نمبر اور صحیح مسلم کے مقدمہ میں یہ روایت ہے، سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من تعمد علی کذبا فلیتبوأ مقعدہ من النار، جس نے مجھ پر آمدن جھوٹ بولا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے۔ تو اس طرح کی بے شمار روایات ہیں جن میں یہ بہت بڑی سنگینی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف حدیث بیان کرنے سے پہلے اس کی چھان بین کر لیں، تحقیق کر لیں، اگر وہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے بیان کریں، اگر ثابت نہیں ہے تو بیان نہ کریں۔ تو اگلی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا صحیح مسلم کے مقدمہ میں ہی، من حدث عنی بحدیث یرا انہ کاذب فہو احد الکاذبین، جس نے مجھ سے ایسی حدیث بیان کی جس سے وہ جھوٹ خیال کرتا ہے تو اس کے باوجود اسے بیان کر دے تو وہ دو جھوٹوں میں سے ایک جھوٹا ہے، جس نے گڑی وہ بھی جھوٹا تھا اور جس نے آگے بیان کر دی وہ بھی جھوٹا ہے۔ اسی طرح صحیح مسلم کے مقدمہ میں ہی 5 نمبر حدیث ہے، سنن نبی داود میں 4993 نمبر حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع، آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ ہر سنی ہوئی بات بیان کر دے۔ تو حافظ ابن حبان رحمہ اللہ اس حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں، فی ھذا الخبر زجر للمرء ان یحدث بکل ما سمع حتی یعلم علم الیقین صحتہ، کتاب المجروحین ہے، وہاں لکھتے ہیں اس حدیث میں اس شخص کے لیے زجر و توبیخ ہے جو ہر سنی بات بیان کرے جب تک اس کے صحیح ہونے کا یقینی علم نہ ہو، تو تب تک حدیثی بیان نہیں کرنی چاہیے۔ تو کچھ لوگ کہتے ہیں جی فضائل اعمال میں اور ترغیب و ترہیب میں ضعیف حدیثیں بیان کی جا سکتی ہیں، تو یہ بھی بالکل ہی غلط بات ہے۔ علامہ البانی رحمہ اللہ لکھتے ہیں، تمام المنہ ان کی کتاب ہے، وہاں لکھتے ہیں کہ جو شخص احکام و مسائل، فضائل اعمال اور ترغیب و ترہیب میں ضعیف اور غیر ثابت روایات بیان کرتا ہے وہ دو حالتوں میں سے ایک حالت میں ہوگا، یا تو اسے حدیث کے ضعف کا علم ہے لیکن وہ تحریر یا تقریر میں اس کا ضعف بیان نہیں کرتا تو وہ مسلمانوں کو دھوکہ دینے والا ہے، اور اس وعید غیر ثابت روایات بیان کرنے والے کا ٹھکانہ جہنم میں ہے، داخل ہوگا۔ دوسرا، یا اسے حدیث کے ضعیف ہونے کا علم ہی نہیں، یہ بھی حدیث کی صحت کا علم نہ ہونے کی وجہ سے اسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کرنے کے سبب گناہ گار ہے، کیونکہ آپ کا فرمان ہے آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات بیان کر دے۔ اس شخص پر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ بولنے کے گناہ کا حصہ ہے، کیونکہ آپ نے اشارتاً وضاحت کی ہے کہ جو شخص ہر سنی سنائی بات بیان کرے یا لکھے تو وہ بھی آپ پر جھوٹ منسوب کرنے میں شامل ہے، اس وجہ سے وہ دو جھوٹوں میں سے ایک جھوٹا ہے، جس نے آپ پر جھوٹ باندھا، جس نے اس جھوٹ کو پھیلایا اور بیان کیا۔ مطلب ترغیب و ترہیب میں فضائل اعمال میں بھی جھوٹ کو بیان کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ پھر فضائل اعمال کے حوالے سے اور ترغیب و ترغیب کے حوالے سے دیگر کئی محدثین ان کے ہم خیال ہیں، ان میں سے ایک ابو شامہ ہیں، یہ لکھتے ہیں الباعث علی انکار البدع والحوادث میں، محدثین کی ایک جماعت کی یہ روش چلی آ رہی ہے کہ وہ فضائل اعمال کی احادیث میں تساہل برتتے ہیں۔ محقق محدثین اور فقہ اصول کے علماء کے نزدیک یہ غلطی ہے، بلکہ عالم کے لیے ضروری ہے کہ اگر اسے حدیث کا علم حکم معلوم ہو تو اسے بیان کرے، ورنہ آپ کے اس فرمان کے وعید میں داخل ہے کہ جس نے مجھ سے کوئی ایسی حدیث بیان کی اور وہ اسے جھوٹ خیال کرتا ہے تو وہ دو جھوٹوں میں سے ایک جھوٹ ہے۔ ابن ملکن بیان کرتے ہیں، یہ ان کی کتاب ہے المقنع فی علوم الحدیث۔ کچھ علماء کا موقف ہے کہ شرعی احکام کے سوا قصص، فضائل اعمال اور ترغیب و ترہیب میں ضعیف روایت کو جائز اور قابل عمل قرار دیتے ہیں۔ امام نووی وغیرہ نے یہ موقف اختیار کیا، کہتے ہیں موقف تو ہے لیکن یہ موقف محل نظر اور غیر ثابت ہے، کیونکہ فضائل اعمال وغیرہ میں ضعیف حدیث کے قابل عمل ہونے کی نسبت کرنا اس کے ثابت ہونے کا وہم دلاتا ہے، اور جسے حدیث کی صحت کا علم نہیں اسے یہ باور کراتا ہے کہ حدیث صحیح ہے اور وہ اسے دلیل بنا لیتا ہے، جبکہ ابن عربی مالکی سے منقول ہے کہ ضعیف حدیث مطلق قابل عمل نہیں ہے۔ جمال الدین قاسمی نے بھی قواعد التحدیث میں یہی موقف اختیار کیا ہے کہ ضعیف روایات نہ ترغیب و ترہیب میں جائز ہیں نہ فضائل اعمال میں۔ احمد شاکر رحمہ اللہ الباعث الحسیس کی حاشیے میں لکھتے ہیں،
میری رائے یہ ہے کہ ضعیف حدیث کا سبب ضعف بیان کرنا ہر حالت میں واجب ہے، کیونکہ حدیث کا ضعف بیان نہ کرنا حدیث پر رسائی پانے والوں کو یہ وہم دلاتا ہے کہ حدیث صحیح ہے، بالخصوص جب بیان کرنے والا ان علماء سے ہو جو مرجع خلائق ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ احکام مسائل اور فضائل اعمال میں کوئی فرق نہیں، ان میں ضعیف احادیث سے دلیل لینا کسی بھی شخص کے لیے درست نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صرف صحیح اور حسن احادیث سے ہی دلیل لینا مباح ہے۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے بھی تبیین العجب بما ورد فی شہر رجب صفحہ نمبر 2 پہ لکھتے ہیں، ولا فرق فی العمل بالحدیث فی الاحکام اور فی الفضائل اذا الکل شرع، احکام اور فضائل میں ضعیف احادیث پر عمل میں کوئی فرق نہیں، ہر صورت ضعیف حدیث پر عمل باطل ہے، کیونکہ حدیث کی ہر قسم شرع ہے۔ امام شوکانی رحمہ اللہ نے بھی الفوائد المجموعہ فی الاحادیث الموضوعہ میں یہی موقف اختیار کیا ہے۔ اب دیوبندی معروف عالم دین ہیں مولانا حبیب الرحمن کاندھلوی، ان کا موقف سن لیں۔ یہ موضوعات کبیر ملا علی قاری اس کے ترجمے میں لکھتے ہیں، صفحہ نمبر 51 اور 53، کہتے ہیں اس امر پر تو سب متفق ہیں کہ احکام اور عقائد میں نہ ضعیف روایت قبول کی جائے گی اور نہ اس پر عمل کیا جا سکتا ہے، اگرچہ فقہائے متأخرین نے اس اصول کو پس پش ڈال دیا ہے، لیکن فضائل اور ترغیب و ترہیب میں علماء کا اختلاف ہے۔ مذکورہ جماعت حدیث ضعیف روایت کی اجازت دیتی ہے، اور اکثر احناف کا بھی یہی مذہب ہے، لیکن کبار محدثین اسے جائز تصور نہیں کرتے۔ خود ائمہ میں امام ابو حنیفہ اور امام مالک روایت حدیث میں بہت شدید تھے، ان کے علاوہ بخاری، مسلم، ترمذی اور نسائی روایت ضعیف کو قبول نہیں فرماتے۔ امام ابن تیمیہ یہاں تک فرماتے ہیں، لا يقبل احادیث الفضائل الا ما رواہ البخاری و مسلم و ترمذی، فضائل کی کوئی روایت قبول نہیں کی جائے سوائے اس کے جو بخاری، مسلم اور ترمذی نے روایت کیا ہے۔ ایک جگہ لکھتے ہیں، احادیث الفضائل کلھا موضوعۃ او ضعیفۃ الا ما رواہ البخاری و مسلم و ترمذی، بخاری، مسلم اور ترمذی کے علاوہ تمام فضائل کی احادیث یا موضوع ہیں یا ضعیف، اور علی الخصوص موجودہ دور میں اہل بدع انہیں ضعیف روایات کے ذریعے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، اور انہی روایات کے ذریعے منکرین احادیث اور دہریہ قسم کے لوگ دین پر معترض ہوتے ہیں۔ ایسی صورت میں علماء کا فرض ہے کہ ضعیف روایات بیان کرنے سے احتیاط کریں، اور ضعیف بہر صورت ضعیف ہے، چاہے احکام میں ہو یا فضائل میں، عقائد میں ہو یا ترغیب میں، پھر اس پر مسائل کی بنیاد رکھنا گویا کہ بے الفاظ دیگر اسے صحیح تسلیم کر لینے کے مترادف ہے، تو یہ کیوں کر جائز ہوگا؟ تو دیوبندیوں کے معروف عالم حبیب الرحمن کاندھلوی نے بھی اس بات کی وضاحت کر دی کہ فضائل، ترغیب و ترہیب کسی بھی مسئلے میں ضعیف روایت کو قابل عمل تصور نہیں کیا جا سکتا، یہ جھوٹی ہے، اس کو جو بھی نام دے لیں، تو کسی بھی صورت میں اللہ کے رسول کی طرف جھوٹ کی نسبت کرنا ٹھیک نہیں۔ تو ہمارے ممدوح مولانا طارق جمیل نے جہاں جھوٹ کی سنگینی بیان کی، وہاں وہ میڈیا عام جھوٹ بولتا ہے، اور گفتگو میں، تجارت میں یا دوسرے جگہ پہ لوگ جھوٹ بولتے ہیں تو وہ دین میں جھوٹ نہیں ہوتا، لیکن صاحب نے دین کے بارے میں جھوٹ بولا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ایسی احادیث منسوب کی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہی نہیں ہیں۔ ہم ان کا مرحلہ وار جو ہیں وہ پیش کریں گے، اس کی تفصیل۔ پہلی حدیث انہوں نے پیش کی کہ جھوٹ کے بارے میں، کہ وہاں تو انہوں نے بات کی، تو وہ تو ضعیف حدیث میں بھی نہیں ہے کہ جب انسان جھوٹ بولتا ہے تو فرشتے 3 میل دور اس کی بدبو کی وجہ سے چلے جاتے ہیں، حالانکہ اس طرح کی کوئی حدیث ہی نہیں۔ جو حدیث اللہ کے رسول کی طرف غلط منسوب ہے اور اس کی سند بھی سخت ضعیف ہے، اس میں یہ الفاظ ہیں۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا کذب العبد تباعد عنہ الملک میلا من نتن ما جاء بہ، جب کوئی انسان جھوٹ بولتا ہے تو فرشتہ اس سے آنے والی بدبو کی وجہ سے 1 میل دور چلا جاتا ہے۔ تو صاحب نے 3 میل کا کہا، تو یہاں ضعیف حدیث میں ہی 1 میل کا ذکر ہے، تو یہ روایت سند کے اعتبار سے سخت ضعیف ہے۔ امام ترمذی جامع ترمذی میں 1972 نمبر، مساوی الاخلاق للخرائطی کی کتاب ہے، اس کا حدیث نمبر 150، طبرانی اوسط میں 7398، طبرانی صغیر میں 853، حلیۃ الاولیاء میں 8ویں جلد 197، علامہ البانی رحمہ اللہ نے اس کو نقل کیا ہے سلسلۃ الاحادیث ضعیفہ میں 1828 نمبر۔
علل المتناہیہ فی الاحادیث الواہیہ، یہ ضعیف اور من گھڑت روایات کی کتاب ہے، اس کی حدیث نمبر 1292۔ برکانی کہتے ہیں میں نے دارقطنی سے سنا، وہ کہتے تھے اس میں ایک راوی ہے عبدالرحیم بن ہارون الغسانی، یہ متروک راوی ہے، یکذب، جھوٹ بولا کرتا تھا۔ تو ایسے جھوٹے کی روایت کو محدثین بالکل ہی قبول نہیں کرتے، تو ایک روایت تو انہوں نے غلط الفاظ کے ساتھ بیان کی اور اس کی نسبت اللہ کے رسول کی طرف کر دی ہے۔ دوسری حدیث بیان کی کہ حسن خلیقہ کی اور صدق حدیث کی، حفظ امانت کی، تو یہ حدیث بھی اللہ کے رسول سے ثابت نہیں۔ عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ روایت شعب الایمان بہقی میں 7644 نمبر، تاریخ دمشق ابن عساکر کی کتاب ہے، اس کی 61 نمبر جلد اور چوتھا صفحہ ہے، سلسلۃ الاحادیث ضعیفہ حدیث نمبر 1380 میں علامہ البانی رحمہ اللہ نے اس کو ضعیف قرار دیا ہے۔ تو اس میں یہ وضاحت ہے، عبداللہ بن عمر بن عاص بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحسد فی اثنتین، دو بندوں میں رشک کیا جا سکتا ہے، ایک وہ بندہ جسے اللہ تعالیٰ نے قرآن کا علم عطا کیا اور وہ اس پر کھڑا ہو گیا، اس نے اس کے حلال کو حلال جاننا، حرام کو حرام جاننا۔ دوسرا وہ آدمی جس کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا، تو اس کے ذریعے اس نے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کی، ان پر مہربانی کی اور اللہ کی اطاعت میں عمل کیا۔ فَيَتَمَنَّى يَكُونَ مِثْلَهُمَا وَمَن يَكُنْ فِيهِ أَرْبَعٌ، اور جس میں چار چیزیں ہیں فَلَا يَضُرُّهُ مَا ذُوِّيَ عَنْهُ مِنَ الدُّنْيَا، تو اسے کچھ نقصان نہیں ہے اس کے لیے دنیا میں سے جو چیز بھی سمیٹ دی جائے۔ وہ چار چیزیں ہیں، حسن و خلیقت، اچھا اخلاق، و عفاف، پاک دامنی، و صدق و حدیث، سچی بات کرنا، و حفظ و امانت، اور امانت کی حفاظت کرنا۔ تو یہ روایت بھی ضعیف ہے۔ اس میں روح بن صلاح ضعیف راوی ہے، اسے کئی محدثین نے ضعیف کہا ہے۔ علامہ البانی بیان کرتے ہیں ابن عدی نے الکامل فی ضعفاء رجال میں، ابن یونس نے اس کو منکر کہا کہ یہ منکر روایتیں پیش کرتا تھا، دارقطنی نے کہا کہ حدیث میں ضعیف ہے، اور ابن معقولہ نے کہا کہ محدثین نے اس کو ضعیف قرار دیا ہے، تو اس لیے یہ روایت بھی ضعیف ہے۔ تیسری روایت صاحب نے پیش کی عقل حلال پر، حلال روزی کمانے پر، کہ جو انسان حلال روزی کماتا ہے اور اس میں تھک جاتا ہے، چور ہو جاتا ہے، اس کے سارے گناہ شام کے وقت معاف ہو جاتے ہیں، تو یہ روایت بھی ضعیف ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من امسک کالا من عمل یدیہ امسا مغفورا لہ، جو شخص اپنے ہاتھوں کی محنت کی وجہ سے چکنا چور ہو جاتا ہے، تھک ہار جاتا ہے، تو شام کو اس کو بخش دیا جاتا ہے۔ یہ روایت طبرانی اوسط میں 7520، ترغیب و ترہیب لقوام السنہ میں 1102، الدرر المنتصرہ فی الاحادیث المشتہرہ کی حدیث نمبر 403، سلسلۃ الاحادیث ضعیفہ البانی صاحب کی یہ کتاب ہے، اس میں 2626 نمبر روایت ہے، تو یہ روایت بھی ضعیف ہے۔ اس حافظ حیثمی مجموع الزوائد میں اس حدیث کو نقل کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ طبرانی نے اس کو معجم الاوسط میں روایت کیا ہے، وفیہ جماعت لم عارفہم، اس میں راویوں کی ایک جماعت ہے جنہیں میں نہیں جانتا، وہ غیر معروف راوی ہیں۔ تو غیر معروف اس میں ابراہیم بن سلم کے بارے میں ابن عدی لکھتے ہیں، ابراہیم بن سلم یہ منکر الحدیث ہے، معروف نہیں ہے۔ حافظ ذہبی نے میزان الاعتدال میں اور المغنی فی الضعفاء میں منکر الحدیث قرار دیا ہے۔ دوسرا راوی ہے اس میں ہاشم بن موسیٰ خصاف، یہ مجہور راوی ہے۔ اور تیسرے راوی ہیں سلیمان بن علی بن عبداللہ بن عباس کے بارے میں ابن قطان لکھتے ہیں بیان الوہم والایہام میں، غیر معروف الحال فی الحدیث، حدیث میں یہ مجہور راوی ہے، معروف نہیں ہے۔ چوتھی حدیث بیان کی مسند احمد کے حوالے سے نام لے کے، حالانکہ مسند احمد تو دور کی بات ہے، یہ کسی بھی حدیث کی کتاب میں موجود ہی نہیں، جس کے الفاظ بڑے جو ہیں انہوں نے ایک کھلبلی مچائی ہے، لوگوں کو متاثر کیا۔ تو وہ روایت تھی مسند احمد کا حوالہ دے کے، اور اس کو کہا ہے ابھی صحیح، کہا ما من یوم الا والبحر یستاذن ربہ ان یغرق ابن آدم، ہر دن سمندر اللہ تعالیٰ سے اجازت مانگتا ہے، کوئی دن ایسا نہیں ہوتا کہ جس میں سمندر اجازت نہ مانگے، سمندر اجازت مانگتا ہے اپنے رب سے کہ وہ انسان کو غرق کر دے، انسانوں کو۔ فرشتے
اجازت مانگتے ہیں ان تعالجہ و تہلکہ کہ وہ انسانوں کو ہلاک و برباد کر دیں، اور رب تعالیٰ کیا کہتے ہیں، دعو عبدی، میرے بندے کو چھوڑ دو، فانا اعلم بہ، مجھے اس کا زیادہ پتہ ہے، اذ انشاتہ من الارض اذ کان عبدکم فشانکم بہ وان کان عبدی فمنی و الیہ۔ تو اس طرح کے الفاظ بیان کر کے انہوں نے اس کو مسند احمد کی طرف منسوب کیا، حالانکہ یہ کتاب ذخیرہ حدیث میں بھی ہے ہی نہیں۔ مدارج السالکین ابن قیم کی کتاب ہے، وہاں یہ الفاظ درج ہیں۔ تو علامہ البانی رحمہ اللہ سلسلہ احادیث ضعیفہ 9ویں جلد 383 نمبر حدیث کے تحت لکھتے ہیں کہ یہ کتب حدیث میں تو روایت نہیں، مسند احمد کی تو کوئی حدیث نہیں، لیکن اس پر اسرائیلی روایات کی چھاپ لگتی ہے، تو یہ بھی ان کا ایک مفروضہ ہوگا۔ باقی یہ ضعیف، من گڑت اور ذخیرہ حدیث میں کسی قسم کے ذخیرہ میں بھی یہ حدیث ملی نہیں ہے، تو انہوں نے مسند احمد کا نام لے کے لوگوں کو اچھا تڑپایا، اور اس حدیث کی وجہ سے کافی لوگ چیبی جبی ہوئے تھے۔ اسی طرح انہوں نے ایک اور بات کہہ دی کہ عام قوموں پر ایک ایک عذاب آیا، جبکہ لوط علیہ السلام کی قوم پر 5 عذاب آئے تھے، تو یہ بات بھی غلط تھی۔ تو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے جو وضاحت کی ہے وہ 3 عذابوں کی ہے۔ فَأَخَذَتْ، فرمایا فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُشْرِقِينَ فَجَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّلْمُتَوَسِّمِينَ۔ ان پر 3 عذاب آئے تھے۔ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُشْرِقِينَ، ایک تو صبح کے وقت ان کو ایک چیخ نے، چنگاڑ نے پکڑ لیا، پھر ہم نے ان کی بستی کو اوپر والے کو نیچے کر دیا اور نیچے والے کو اوپر، وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً، اور تیسرا عذاب تھا ان پر پتھروں کی بارش ہوئی ہے۔ امام رازی رحمہ اللہ تفسیر الرازی میں لکھتے ہیں کہ یہ آیت دلیل ہے انہ تعالی عذبہم بثلاثۃ انواع من العذاب، اللہ تعالیٰ نے قوم لوط کو 3 طرح کے عذاب سے دوچار کیا۔ احدہم الصیحۃ الحائلۃ المنکرۃ، ایک انتہائی خوفناک اور عجیب و غریب چیخ چنگاڑ تھی۔ وثانیہ انہ جعل عالیہا سافلہا، دوسرا عذاب تھا اوپر والے حصے کو نیچے کر دیا۔ وثالثھا انہ امطر علیہم حجارۃ من سجیل، اور تیسرا عذاب تھا اللہ نے ان پر پتھروں کی بارش برسائی، نوکیلے پتھروں کی، تو یا کھنگر والے پتھروں کی۔ تو یہ 3 ہی عذاب تھے۔ تو کتاب سے بھی یہ ثابت ہوا، امام راضی نے تفسیر میں بھی بیان کر دیا، تو صاحب نے یہاں بھی کذب بیانی کا مظاہرہ کیا ہے۔ تو ہمیں کسی کے تقوی، للہیت اور دینداری کو نہ دیکھیں کہ وہ احادیث بیان کرتا ہے، ایک تو سرے سے حوالہ کوئی نہیں دیا جاتا، پھر کچھ روایتیں ایسی ہوتی ہیں جو من گڑت اور سخت ضعیف ہوتی ہیں، اور کچھ ایسی جیسے ہم نے بیان کیا ہے وہ بے حوالہ ہوتی ہیں اور بے حوالہ بیان کر دی جاتی ہیں۔ تو یہ بہت بڑی غلطی ہے علماء کرام کے لیے اور عوام کے لیے بھی۔ تو ہمیں ایسے واعظین جو اس طرح کی رتب و یابس اور مجمع لوٹنے کے لیے فرضی اور من گڑت قصے، کہانیاں اور احادیث بیان کرتی ہیں، ان سے گریز کریں۔ صحیح احادیث جو بیان کرتے ہیں ان سے سنیں، یا صحیح حدیث کا مطالبہ ہی کر لیں، پوچھا بھی نہیں جاتا۔ تو جو بیان کرتے ہیں انہیں بھی سوچنا چاہیے وہ کتنا گھاٹے کا سودا کر رہے ہیں، کہ اللہ کے رسول تو اس پر سخت وعید بیان کر رہے ہیں، اور ہم خوشی سے مجمع لوٹ لیں گے، شہرت اچھی ہو جائے گی اور نمبر اچھے بن جائیں گے۔ اسی چکروں میں جو ہے ہم احادیث کی نہ تحقیق کرتے ہیں اور نہ اس کی سنگینی کی طرف جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے، عمل کرنے کی توفیق دے۔ وما علینا۔